السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 4 پر ہیں اور دوسرا سبب کسی مصلحت پر مبنی حکم کا نسخ۔ بعض احکام کسی مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ مصلحت کے پیش نظر دیے جاتے ہیں اور جب تک مصلحت باقی رہتی ہے حکم باقی رہتا ہے، اور جب مصلحت ختم ہو جاتی ہے تو حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پہلے مصلحت پائی جاتی تھی اس لیے حکم تھا، پھر مصلحت ختم ہو گئی تو حکم منسوخ کر دیا گیا، جیسے ہجرت کے فوراً بعد توارث کی بنیاد اخوت کو قرار دیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کے رشتہ دار کافر تھے۔ پھر جب اسلام کی اشاعت عام ہو گئی اور مہاجرین کے رشتہ دار اسلام لے آئے تو حسب سابق نسب کو توارث کی بنیاد قرار دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے مصلحت یا علت نہیں پائی جاتی تھی اس لیے حکم نہیں دیا گیا تھا، بعد میں مصلحت متحقق ہوئی تو حکم جاری کیا گیا۔ شاہ صاحب نے اس کی دو مثالیں دی ہیں، ایک ملل سابقہ اور اس ملت کے تعلق سے، دوسری صرف اس ملت کے تعلق سے۔ پہلی مثال، گزشتہ ملتوں میں مال غنیمت کی علت نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے وہ حلال نہیں تھی، اور یہ حلال نہ ہونا بھی ایک حکم ہے۔ پھر ہماری شریعت میں اس کی علت متحقق ہو گئی تو وہ حلال کی گئی۔ دوسری مثال، آغاز اسلام میں جہاد جائز نہیں تھا، یہ جائز نہ ہونا بھی ایک حکم ہے، کیونکہ اس وقت نہ حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا نہ اسباب جہاد حاصل ہوئے تھے۔ پھر ہجرت کے بعد جب حکومت قائم ہو گئی اور جہاد کی صورت بن گئی تو جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ آخر باب تک کا لب لباب ہے، تفصیل درج ذیل ہے۔ نسخ کی دوسری قسم، یعنی جو حکم مصلحت پر مبنی ہوتا ہے اس کے نسخ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک چیز کسی خوبی یا خرابی کا پیکر محسوس ہو اور اس کا اعتبار کر کے جواز یا عدم جواز کا حکم دے دیا گیا ہو۔ پھر ایسا زمانہ ہے کہ وہ چیز اس خوبی یا خرابی کا پیکر باقی نہ رہے تو حکم بدل دیا جائے گا۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے تھے، مسلمانوں کے رشتہ دار عام طور پر کافر تھے، اس لیے مسلمانوں میں اور ان کے اقربا میں نصرت کا تعلق منقطع ہو گیا تھا۔ چنانچہ وقتی مصلحت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں مواخات کرائی، جس کی بنیاد پر تناصر ہونے لگا، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، تو قرآن کریم میں مواخات کی بنیاد پر توارث کا حکم نازل ہوا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 73 میں اللہ پاک نے اس مواخات کا فائدہ بیان کیا، ارشاد فرمایا، اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی مسلمان ان کے وارث نہیں ہیں نہ وہ مسلمانوں کے وارث ہیں۔ اگر تم اس حکم پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا، یعنی کفار کے رفیق اور وارث ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نہ ان کی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق و مددگار بنیں، کمزور اور بے سہارا مسلمان جتھے دار مسلمانوں کی معیت و رفاقت میں شامل ہو جائیں، ورنہ سخت خرابی اور فتنہ برپا ہوگا، یعنی ضعیف اور بے سہارا مسلمان معمون محفوظ نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس زمانے میں اسی موالات کی بنیاد پر توارث کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا، اور وہ اسی آیت کی بنیاد پر تھا۔ پھر جب اسلام قوی ہو گیا، مسلمانوں کے رشتہ دار مسلمان ہو کر ان کے ساتھ مل گئے اور خاندانی تعلق کی بنا پر تناصر ہونے لگا تو معاملہ سابق کی طرف لوٹا دیا گیا اور نسب کی بنیاد پر توارث ہونے لگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک چیز اس نبوت میں جس کے ساتھ حکومت نہیں ملائی گئی تھی، مصلحت نہیں تھی، جیسے کہ سابقہ ملتوں میں اور خود اسلام کی ابتدائی دور میں یہی صورتحال تھی۔ گزشتہ ملتوں کے بانی بادشاہ نہیں تھے اور اس ملت میں بھی ہجرت سے پہلے حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب نبوت کے ساتھ حکومت ملا دی گئی، یعنی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو وہ چیز مصلحت بن گئی۔ پہلی مثال، پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، ہماری شریعت میں حلال کی گئی، اور حدیث میں اس کی دو وجہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی اور ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا۔ متفق علیہ روایت ہے کہ ذالک بأنہ رأى ضعفنا وعجزنا فطیبها لنا۔ وہ بات یعنی غنیمت کی حلت بئی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور بے طاقتی دیکھی، پس اس کو ہمارے لیے طیب کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غنیمت کی حلت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء پر اور آپ کی امت کی دیگر امتوں پر برتری کے قبیل سے ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 6 باتوں کے ذریعے دوسرے انبیاء پر برتری دیا گیا ہوں، ان میں تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا۔ اچھا، اور نبی کی برتری میں امت کی برتری مضمر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دونوں وجہوں کی دلیلیں دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء مخصوص اقوام کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے جن کی تعداد محدود ہوتی تھی، جن کے ساتھ جہاد سال 2 سال میں نمٹ سکتا تھا، اور وہ امت طاقتور تھی، جہاد اور ذرائع معاش کو ایک ساتھ جمع کر سکتی تھی، اس لیے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ان کا عمل جہاد کسی دنیاوی غرض کے ساتھ ملوث نہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق ہوں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام لوگوں کی طرف ہوئی ہے جن کی تعداد غیر محدود ہے، اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے، کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہنے والا ہے، اور آپ کی امت اپنی کمزوری اور بے طاقتی کی وجہ سے جہاد اور ذرائع معاش کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا جائے، چنانچہ اس شریعت میں حلت نازل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کمزور نیت کے لوگ بھی شامل ہیں، جس کے بارے میں متفق علیہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو بدکار آدمی کے ذریعے بھی قوی کرتے ہیں، اور یہ بدعمل لوگ 3 وجہ سے جہاد کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی دنیاوی غرض سے جیسے عصبیت یا جانبداری کے جذبے سے، بہادری کا جوہر دکھانے کے لیے، یا مال غنیمت کے لالچ میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان بدکار مسلمانوں پر فضل فرمائیں، جہاد کے ذریعے ان کے گناہ دھو دیں یا ان کی زندگیاں پلٹ دیں، یعنی ان میں سے جو شہید ہوں گے حقوق العباد کے علاوہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ کافر اور اس کا قاتل دوزخ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔
مسلم شریفی میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ تمام اعمال میں سب سے افضل ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ بتلائیں اگر میں راہ خدا میں قتل کیا جاؤں تو میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بشرطے کہ تم راہ خدا میں مارے جاؤ اور تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی امید رکھنے والے ہو، آگے بڑھنے والے ہو، پیٹ پھیرنے والے نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا پوچھا؟ انہوں نے وہی سوال دہرایا تو آپ نے وہی جواب دیا مگر قرضے کو مستثنیٰ کیا، اور فرمایا کہ جبریل نے مجھے ابھی یہ بات بتلائی ہے۔ اور ان بدکاروں میں سے جو جنگ میں ظفریاب ہوتے ہیں، تجربہ یہ ہے کہ ان کی زندگیاں صحیح رخ پر پڑ جاتی ہیں، اور یہ جہاد کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان بدعمل مسلمانوں پر فضل خاص ہے۔ جی، جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کافروں پر بھڑکتا ہے تو جہاد جاری ہوتا ہے، اور یہ بدکار مسلمان بھی دوسروں کے ساتھ میدان کارزار میں نکل آتے ہیں اور اللہ کی مقصد کے تکمیل میں اعلی کار بن جاتے ہیں، اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا تذکرہ مسلم شریف کی روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سے سخت ناراض ہوئے، عربوں سے بھی اور عجمیوں سے بھی، بجز چند بچے کچے اہل کتاب کے جو دین صحیح پر قائم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی کی وجہ سے کفار کے جان و مال کی عصمت بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے، اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے اموال میں تصرف کر کے ان کو غصے سے آگ بگولا کر دیا جائے۔ اور اسی مقصد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا اونٹ جو بدر کے مال غنیمت میں حاصل ہوا تھا اور جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا، حدیبیہ کے سال بطور ہدی لے گئے تھے، اور اسی مقصد سے بنو نذیر کے کھجور کے باغات کو کاٹنے کی اجازت دی تھی تاکہ ان کے مالکان غصے سے بپھر جائیں۔ سورۃ الحشر کی آیت 5 اسی سلسلے میں نازل ہوئی، اور اسی مقصد سے اس امت کے لیے کفار کے اموال بطور غنیمت حلال کیے گئے۔ دوسری مثال، آغاز اسلام میں کفار سے لڑنا جائز نہیں تھا کیونکہ اس وقت نہ کوئی لشکر تھا نہ حکومت وجود میں آئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مسلمان ہر طرف سے لوٹ کر مدینے میں جمع ہوئے اور حکومت قائم ہو گئی اور مسلمان اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے پر قادر ہو گئے، تو اللہ پاک کا یہ ارشاد نازل ہوا، ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتے ہیں۔ فائدہ، باب کے شروع میں جو آیت پاک لکھی گئی وہ نسخ کی اسی قسم دوم کے بارے میں، اور اس سے بہتر کا تعلق اس نبوت سے ہے جس کے ساتھ حکومت ملائی گئی، یعنی آیت کے اس حصے کا تعلق نسخ فی الشرائع کے مسئلے سے، اور مطلب یہ ہے کہ ملت محمدیہ سابقہ ملل سے بہتر ہے، اور اس کے مانند کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ حکم میزان کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، یعنی آیت کے اس حصے کا تعلق نسخ فی الشریعت کے مسئلے سے ہے۔ تفصیل باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ باب نمبر 21، عہد جاہلیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مشمولات کے معنی و وجوہ سمجھنا چاہے وہ پہلے دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 1، امت امیہ کے احوال کی خوب تحقیق کر لے، کیونکہ آپ بلا واسطہ انہی کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور وہی حالات آپ کی شریعت کا مادہ ہیں، انہی بنیادوں پر شریعت محمدیہ کا سارا ڈھانچہ کھڑا ہے، اس لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ سمجھیں۔ آپ نے جن ذرائع سے اور جن طریقوں سے اس ملت کو سنوارا ہے اس کا بیان پہلے اسی مبحث کے 13ویں، 14ویں اور 18ویں باب میں گزر چکا ہے۔ پھر جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت حنیفی یعنی ابراہیمی اسماعیلی کے ساتھ مبعوث کیے گئے تاکہ آپ اس کی کجی کو سیدھا کریں، اس کی تحریفات کا ازالہ کریں اور اس کی روشنی کو پھیلائیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو مضبوط پکڑو، اور اسماعیل کی ملت وہی تھی جو ان کے والد کی ملت تھی۔ جب صورتحال یہ ہے تو ضروری ہے کہ اس ملت کی بنیادی باتیں آپ کی شریعت میں مسلم و ثابت ہوں اور اس کے طریقے برقرار رکھے جائیں، کیونکہ نبی جب کسی ایسی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے جس میں راہ ہدایت کے کچھ بچے کھچے نشانات باقی ہوتے ہیں تو ان میں تبدیلی کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے، ان کو ثابت رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے قلوب نئی شریعت کی اطاعت کے لیے جلدی آمادہ ہوں گے اور ان کے خلاف دلیل قائم کرنے میں بھی آسانی ہوگی، ان کو مضبوطی سے الزام دیا جا سکے گا۔ ملت اسماعیلی کیسے بگڑی اور آپ نے اس کو کیسے سنوارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ان کے جد امجد کا طریقہ متوارث چلا آ رہا تھا، وہ عمرو بن لحی کے زمانے تک ملت اسماعیلی پر برقرار رہے۔ تیسری صدی عیسوی کے شروع میں یہ شخص پیدا ہوا اور اس نے ملت کو بگاڑ دیا، اس نے اپنی گھٹیا رائے سے ملت اسماعیلی میں چند چیزوں کا اضافہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس نے اصنام پرستی کا رواج ڈالا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا طریقہ چلایا، اس طرح اصل دین باطل ہو گیا، صحیح کے ساتھ فاسد مل گیا، لوگوں پر جہالت، شرک اور کفر چھا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملت کی کجی کو سیدھا کریں اور اس کے بگاڑ کو دور کریں۔ آپ نے ملت اسماعیلی میں غور کیا، پس الف، جو باتیں اصل ملت کی موافق تھی وہ شاعر الہیہ میں سے تھی، ان کو باقی رکھا۔ با، جو تحریف ہو گئی تھی یا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا یا جو شرک کفر کے شاعر تھے ان کو رد کیا اور ان کے بطلان پر مہر ثبت کی تاکہ ان کی قطعاً کوئی گنجائش نہ رہے۔ جیم، اور جو امور از قبیل عادات وغیرہ تھے ان کے آداب و مکروہات بیان فرمائے تاکہ رواجات کی خرابیوں سے بچا جا سکے، اور جو رسوم فاسدہ تھی ان کا رواج موقوف کیا، اور جو صالح اور مفید طریقے تھے ان کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ دال، اور جو اعتقادی یا عملی مسائل زمانے فطرت میں متروک ہو گئے تھے ان کو حسب سابق شاداب اور تر و تازہ کیا۔ اسی طرح اللہ کی نعمت پوری ہوئی اور اللہ کا دین درست ہو گیا، اور یہ ارشاد پاک نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ بدکاروں، بددینوں اور جاہلوں کی کثرت کے باوجود دین کی بنیادیں باقی تھی۔ زمانے جاہلیت کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء کی بعثت کے جواز کو تسلیم کرتے تھے، وہ مجازات، جزا و سزا کے قائل تھے، انواع بر کی بنیادی باتوں کو مانتے تھے اور ترقی یافتہ تمدن اور حکومت کے طور و طریق سے بھی واقف تھے۔ اگرچہ ان میں دو گروہ بھی موجود تھے، وہ بڑی تعداد میں ہونے کی وجہ سے معاشرے پر چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف ان کا طوطی بولتا تھا۔ وہ دو گروہ یہ تھے، پہلا گروہ فساق، بدکاروں اور زنادقہ بددینوں کا تھا،
اور بدکار لوگ نفسانیت کے غلبے کی وجہ سے یا دینداری کا جذبہ مان پڑ جانے کی وجہ سے ملت کی تعلیمات کے برخلاف حیوانوں اور درندوں جیسے کام کیا کرتے تھے، مگر وہ خود معترف تھے کہ ان کی بدکاریاں ملت کے احکام کی خلاف ورزیاں ہیں۔ اور زندیق بے دین یعنی پیدائشی طور پر ناقص الفہم تھے، وہ ملت کے احکام کا مقصد سمجھنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، وہ ملت کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں تھے، نہ وہ ملت کے احکام کو تسلیم کرتے تھے بلکہ وہ شکوک و شبہات میں حیران و سرگرداں تھے، ساتھ ہی اپنے بڑوں سے ترساں و لرزاں بھی تھے اور لوگ ان پر نکیر کیا کرتے تھے۔ ان کو ملت سے خارج انقیاد کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکنے والا تصور کرتے تھے۔ جب صورتحال یہ تھی کہ لوگ ان پر نکیر کرتے تھے اور ان پر نفرین بھیجتے تھے تو ملت سے ان کا خروج مضر نہیں، یعنی ایسے لوگوں کے پائے جانے کے باوجود ملت کی بنیادیں قائم تھیں۔ دوسرا گروہ جاہلوں غافلوں کا تھا جو دین کی طرف بالکل سر نہیں اٹھاتے تھے اور وہ مذہب کی طرف قطعاً التفات نہیں کرتے تھے۔ ایسے لوگ قریش میں اور قریش کے حلیف قبائل میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ ان کا زمانہ انبیاء سے دور ہو گیا تھا، اس لیے ان کے دل پتھر ہو گئے تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 46 میں اور سورۃ السجدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد پاک ہے، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرنہا قرن گزر گئے کہ عربوں میں کوئی منذر مبعوث نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ جہالت کی کیچڑ میں اور غفلت کی دلدل میں بری طرح پھنس گئے تھے، مگر وہ درمیانی راستے سے پوری طرح دور نہیں ہو گئے تھے کہ ان کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ کی جا سکے، ان کو الزام نہ دیا جا سکے اور دلیل سے ان کو خاموش نہ کیا جا سکے۔ اہل جاہلیت کی مسلمہ اعتقادی باتیں اور ان میں باطل کی آمیزش۔ پہلا عقیدہ، اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ثبوتیہ کا اعتراف اور اس سلسلے میں مشرکین کی گمراہی۔ اہل جاہلیت اس بات کے قائل تھے کہ آسمانوں اور زمین کے اور ان دونوں میں پائے جانے والی جواہری وہ چیزیں جو بذات خود قائم ہیں کہ پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں، اور وہ بڑی بڑی چیزوں کے نظم و انتظام میں ان کا کوئی حصہ دار نہیں، اور وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، جب وہ قطعی اور اٹل فیصلہ کر لے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ان کے ان عقائد کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 25 میں ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے، آپ پوچھیے بتلاؤ اگر تم پر خدا کا عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، بلکہ تم اسی کو پکارنے لگو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے گا تو اس کو ہٹا بھی دے گا، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو تم بھول جاؤ گے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ امور عظام کے مالک نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 67 میں ہے کہ جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بجوز خدا کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر مشرکین ان کو نہیں پکارتے کیونکہ ان کے خیال میں وہ ایسے امور عظام کا اختیار نہیں رکھتے، اور اس سلسلے میں مشرکین کی گمراہی اور بددینی یہ تھی کہ وہ کچھ فرشتوں کو اور بزرگوں کی ارواح کو اہل زمین کے مخصوص معاملات میں متصرف اور امور کا منتظم مانتے تھے، اور وہ یہ اختیار بندوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں مانتے تھے، جیسے کہ خاص آدمی کے ذاتی معاملات کو ٹھیک کرنا، ان کے اولاد اور اموال سے تعلق رکھنے والے احوال کو سنوارنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اور ملائکہ اور ارواح کے معاملے کو شہنشاہ کے اور اس کے سفارشی اور ندیموں کے معاملے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جس طرح باقدرت شہنشاہ کے یہاں کچھ ندما اور سفارشی ہوتے ہیں جو لوگوں کے حق میں سفارش کرتے ہیں اور بادشاہ ان کی سفارشوں کو قبول کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ملائکہ اور بزرگوں کی سفارشوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اس بنیاد پر پیدا ہوئی تھی کہ تمام شریعتوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام ملائکہ کو سونپے ہیں، اللہ تعالیٰ مقرب بندوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ مشرکین نے غائب یعنی اللہ تعالیٰ کو شاہد یعنی مخلوقات پر قیاس کیا اور یہ گمان کیا کہ یہ فرشتے اور یہ بزرگ کائنات میں متصرف ہیں، ان کا یہی عقیدہ فساد کی جڑ ہے، سارا معاملہ اسی نے بگاڑ دیا تھا۔ دوسرا عقیدہ، مشرکین صفات سلبیہ کے بھی معترف تھے مگر وہ اس سلسلے میں بھی گمراہی میں مبتلا تھے۔ مشرکین ان باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے جو ان کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، وہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنے کو بھی حرام قرار دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے نام رکھنا جائز نہیں سمجھتے تھے جو ان کے شایان شان نہ ہو، اور اس سلسلے میں مشرکین کی بددینی یہ تھی کہ وہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جس طرح بادشاہ جاسوسوں کے ذریعے ملک کے حالات جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے واسطے سے بندوں کے احوال جانتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ، مشرکین تقدیر کے قائل تھے۔ مشرکین یہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات کو ان کو پیدا کرنے سے پہلے مقدر فرما دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت برابر اپنی تقریروں میں اور اپنے اشعار میں تقدیر کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور شریعت نے اس کو مزید مؤکد کیا۔ چوتھا عقیدہ، مشرکین اللہ کے فیصلوں میں تجدد کے قائل تھے مگر اس میں بندوں کا دخل بھی مانتے تھے۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ حضرت القدس میں رونما ہونے والے واقعات کے فیصلے شیئن فشیئن ہوتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے فیصلوں میں مقرر فرشتوں کی اور بڑے درجے کے انسانوں کی دعاؤں کی تاثیرات ہے، اس کی جو بھی شکل ہو مگر دخل ضرور ہے، مگر ان کے ذہنوں میں اس کی غلط نوعیت بیٹھ گئی تھی، وہ ایسا دخل سمجھنے لگے تھے جیسا بادشاہ کے ہم نشینوں کی سفارشوں کا بادشاہ کے فیصلوں میں دخل ہوتا ہے۔ مشرکین کی اعتقادی باتیں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ مشرکین کی باقی اعتقادی باتیں، تکلیف شرعی، مجازات، ملائکہ اور نبوت کے بارے میں مشرکین کے تصورات درج ذیل تھے۔ نمبر 1، مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جس چیز کا چاہے مکلف بناتے ہیں، وہ بعض چیزیں بندوں کے لیے حلال کرتے ہیں اور بعض چیزیں حرام کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ یہ بات بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اعمال پر بدلہ دینے والے ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا بدلہ دیں گے اور اگر اعمال برے ہوں گے تو برا بدلہ دیں گے۔ نمبر 3، اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو مقربین بارگاہ ہیں، وہ مملکت خداوندی کے بڑے حضرات ہیں اور وہ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے دنیا کا نظم و انتظام کرتے ہیں، جن کے بارے میں سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ وہ کسی بات میں جس کا ان کو حکم دیا جائے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں، اور نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بول و براز کرتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، وہ کبھی بڑے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ 4،
مشرکین یہ بھی مانتے تھے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں سے کسی شخص کو مبعوث فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتے ہیں اور اس پر فرشتے کو اتارتے ہیں، اور وہ یہ بات بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رسول کی اطاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے، بس لوگ طاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں پاتے اور وہ طاعت کے ورے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پاتے۔ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں ملائے اعلیٰ اور حاملین عرش کا تذکرہ بکثرت آیا۔ مسند احمد اور مسند دارمی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی الصلت کے کچھ اشعار میں تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا، رجل وثور تحت رجل یمینہ والنصر للأخرى ولیث مرصد، کہ آدمی اور بیل اللہ کے دائیں پیر کے نیچے ہے، اور کرگس دوسرے کے نیچے، اور گھات میں بیٹھا ہوا شیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، والشمس تطلع كل آخر لیلۃ حمراء يصيح لونها يتورد، کہ سورج طلوع ہوتا ہے ہر رات کے آخر میں، سرخ اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ تأبى فما تطلع لنا في رسلها الا معذبة والا تجلد، انکار کرتا ہے پس نہیں نکلتا ہے ہمارے لیے نرمی سے مگر عذاب دیا ہوا ورنہ تازیانے لگایا ہوا۔ بس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ کہا۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ حاملین عرش 4 فرشتے ہیں، ایک انسان کی شکل میں جو اللہ کے یہاں انسانوں کا سفارشی ہے، دوم بیل کی شکل میں جو چوپایوں کا سفارشی ہے، سوم گدھ کی شکل میں جو پرندوں کا سفارشی ہے، چہارم شیر کی شکل میں جو درندوں کا سفارشی ہے۔ شریعت میں بھی اس کے قریب قریب آیا ہے، مگر حدیث میں ان سب کا نام بز کوہی یعنی پہاڑی بکرے رکھا گیا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش، کہ پھر اس سمندر کے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں، ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان کا فاصلہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے، پھر ان کی پیٹھوں پر عرش الہی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور غریب کہا اور فرمایا کہ ایک طریق سے یہ موقوف آئی ہے، اور ان کو بز کوہی ان صورتوں کے اعتبار سے کہا گیا جو عالم مثال میں ظاہر ہوتی ہیں۔ غرض یہ سب باتیں اہل جاہلیت کے نزدیک معلوم تھی، مگر ان عقائد میں فساد بھی پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ غائب کو شاہد پر قیاس کیا کرتے تھے اور مانوس کو امور بالا کے ساتھ خلط ملط کیا کرتے تھے، حالانکہ اس دنیا کی چیزوں میں اور اس دنیا کی چیزوں میں بونے بعید ہے، یعنی اچھا خاصا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ مشرکین کے مسلمات کے شواہد۔ اگر آپ کو مذکورہ باتوں میں شک ہو تو ان باتوں میں غور کیجیے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی اور مشرکین پر ان کے پاس باقی ماندہ علم کے ذریعے حجت قائم کی، اور انہوں نے دین میں جو شکوک و شبہات داخل کر دیے تھے ان کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے۔ خاص طور پر درج ذیل 2 مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال، جب مشرکین نے نزول قرآن کا انکار کیا تو سورۃ الانعام آیت نمبر 91 میں ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یعنی اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری تو تورات شریف جو یہود کے پاس ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، یہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ اس کتاب کو تو تم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہو، اور اس کتاب کے ماننے والے یہود کو تم اہل کتاب کہتے ہو، پھر آج ویسی ہی کتاب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نازل کر سکتے؟ اس میں استعجاب کی بات کیا ہے؟ دوسری مثال، جب مشرکین نے انسان کے رسول ہونے پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی جو ہماری طرح کھائے پیے خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جائے، وہ رسول کیسا؟ ہم میں اور اس میں آخر فرق کیا ہے؟ رسول تو ایسا ہونا چاہیے جو فرشتوں کی طرح نہ کھائے نہ معاش کے بکھیڑوں میں پڑے۔ تو سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 میں ان کو جواب دیا گیا کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں، یعنی مجھ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آتے رہے اور وہ انسانی ہوتے تھے اور وہ انسانی ضروریات بھی رکھتے تھے اور تم ان کو مانتے ہو، پھر میرا ہی انکار کیوں؟ اس قسم کی اور باتیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مشرکین اگرچہ راہ راست سے دور ہو گئے تھے مگر وہ اس حال میں تھے کہ اس پر باقی ماندہ علم کے ذریعے جو ان کو حاصل تھا حجت قائم کی جا سکتی تھی۔ نیز آپ عرب کے دانشمندوں کی تقریروں میں غور کریں، مثلا قص بن ساعدہ ایادی کی تقریر ہے جو عرب کا مشہور دانشمند اور مقرر گزرا ہے، جس نے سب سے پہلے اپنی تقریر میں اما بعد استعمال کیا ہے۔ اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، نجران کا لاٹ پادری بن گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ کے میلے میں اس کو دیکھا ہے، بڑی عمر پائی تھی مگر اور اسلام کا زمانہ نہیں پایا، نبوت سے 10 سال قبل اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ زید بن عمرو بن نفیل قرشی عدوی کی تقریریں، یہ بھی عرب کا مشہور دانشمند اور مقرر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، بتوں کی پوجا سے متنفر تھا اور بتوں کا ذبیحہ نہیں کھاتا تھا۔ اس نے یہودیت اور نصرانیت کی تحقیق کے لیے شام کا سفر کیا مگر دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہوا تو مکہ لوٹ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ وہ بتوں کے علی اعلان برائی کیا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مددگار کہلاتا تھا کیونکہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نبوت سے پہلے دیکھا ہے، اس نے بھی اسلام کا زمانہ نہیں پایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل انتقال کر گیا تھا۔ ان دونوں کی تقریریں تاریخی کتابوں میں مذکور ہے، البدایہ والنہایہ جلد 2 میں ان کا تذکرہ اور ان کی تقریروں کا نمونہ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کی تاریخی روایات میں غور کریں جو عمرو بن لحی سے پہلے گزرے ہیں، آپ کو یہ تمام باتیں پوری تفصیل سے مل جائیں گی، بلکہ اگر آپ ان کی تاریخی روایات کی اچھی طرح چھان بین کریں اور بالغ نظری سے جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کی بھی شواہد مل جائیں گے کہ عرب کے اکابر اور ان کے دانشمند معاد یعنی آخرت کے اور نگہبان فرشتوں کے اور ان کے علاوہ دیگر باتوں کے بھی قائل تھے۔ وہ توحید کو بھی صحیح طریقے پر ثابت کرتے تھے، یہاں تک کہ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے اشعار میں کہا ہے کہ عبادک یخطئون وانت رب بکفیک المنایا والحتوم، کہ تیرے بندے گناہ کرتے ہیں اور تو پروردگار ہے، تیرے دونوں ہتھیلیوں میں موتی اور فیصلے ہیں۔ اور اس کے یہ اشعار بھی ہیں، ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، کیا ایک پروردگار کو یا 1000 خداؤں کو معلوم ہے
جب خدا کے درمیان کام تقسیم کیا جائے. ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، کہ میں نے لات و عزیٰ سب کو چھوڑا اور بابصیرت آدمی ایسے ہی کیا کرتا ہے. یہی حال امیہ بن ابی الصلت ثقفی کی شاعری کا تھا. یہ شخص جاہلی شاعر اور بڑا دانشمند تھا. طائف کا باشندہ تھا، کتب قدیمہ سے واقف تھا، اس کے اشعار اعلیٰ درجے کے شمار ہوتے تھے. اسی نے سب سے پہلے بسمک اللہم لکھنا شروع کیا تھا. یہ اکثر اپنے اشعار میں آخرت کا تذکرہ کیا کرتا تھا. زمانہ جاہلیت میں اس نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی اور بتوں کی عبادت ترک کر دی تھی. دمشق کا سفر کیا تھا اور بحرین میں 8 سال رہا ہے. اس دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. جب یہ طائف لوٹا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی خبر لی. اسے بتایا گیا کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں. چنانچہ وہ مکہ آیا. آپ نے اس کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی. جب لوٹا تو قریش نے آپ کے بارے میں پوچھا. اس نے جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ حق پر ہیں. قریش نے کہا، کیا تو نے ان کی پیروی اختیار کر لی؟ کہنے لگا، ابھی میں ان کے معاملے میں غور کروں گا. پھر وہ شام چلا گیا. اس دوران آپ نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد جنگ بدر پیش آئی، جس میں امیہ کے دو ماموزاد بھائی عتبہ اور شیبہ مارے گئے. جب وہ شام سے لوٹا تو اسے واقعہ معلوم ہوا اور اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا. 5 ہجری میں طائف میں اس کا انتقال ہوا ہے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ سے فرمائش کر کے امیہ کے 100 اشعار سنے اور فرمایا، لقد کاد یسلم فی شعرہ، کہ وہ اپنے کلام میں اسلام کے قریب ہو گیا تھا. کتاب الشعر. اور حضرت شاہ صاحب نے جو حدیث ذکر کی ہے کہ اس کے اشعار مومن ہے مگر اس کا دل مومن نہیں ہے، اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ لا عارف، میں اس حدیث کو نہیں جانتا کہ یہ کس کتاب کی ہے. اور ان شعراء کے کلام میں جو صحیح باتیں ہیں وہ 2 باتوں کا اثر ہے. ایک ان علوم کا اثر ہے جو عربوں میں موروثی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے. دوم، ان حضرات نے اہل کتاب سے استفادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، 428 اس کی تکمیل کہاں تک ہو رہی ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے. اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، روایات فلسفہ، جس کے صفحہ نمبر 205 پر ہیں ہم. وہ بورزوا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے اور انہیں بدر رو کی غلاظت کہتا ہے. اس نے اجتماعیوں کو اپنے ذہن و قلم کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ہمہ موضوعیت کے باعث اسے ٹھکرا دیا. اس کے بعد اس میں اور اجتماعیوں میں بحث و جدل کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں بقول ولیم بیرٹ سارتر ہی کو شکست ہوئی. سارتر اور مارکسیوں میں سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ سارتر انسان کی کامل موضوعیت کا قائل ہے اور اسے ہر طرح سے فاعل مختار سمجھتا ہے. مارکسی نفسیاتی جبر کو تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن معاشی جبر کے قائل ہیں اور انسان کو تاریخ کے جدلیاتی عمل کے سامنے مجبور مانتے ہیں. ان کے یہاں آزادی کی تعریف ہے جبر کی پہچان. مارکسی کہتے ہیں کہ محنت کشوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے تاریخی مادیت کے جبر کو سمجھنا ضروری ہے. سارتر کہتا ہے کہ جبر خواہ کسی صورت میں ہو 19ویں صدی کی سائنس سے یادگار ہے اور بورژوا فلسفہ ہے. وہ کسی ایسے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جو انسانی قدر و اختیار میں حائل ہو. مارکسی کہتے ہیں کہ فرد کو اپنے اعمال میں کامل آزادی دینے کا مطلب عملی دنیا میں یہ ہے کہ بورژوا کو استحصال کی کھلی چھٹی دے دی جائے. سارتر کے نظریے کو امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دار ممالک میں جو ہماگیر مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کا باعث مارکسیوں کے خیال میں سارتر کا کامل آزادی کا تصور ہی ہے، جس میں امریکہ اور یورپ کے بورژوا کو استحصال بالجبر کا فلسفیانہ جواز مل گیا. فلسفیانہ نقطہ نظر سے مارکس اور سارتر کے افکار میں بنیادی اختلاف یہی ہے کہ مارکس معروض کو موضوع پر مقدم سمجھتا ہے، جبکہ سارتر موضوع کو معروض پر مقدم مانتا ہے. 1960 میں سارتر نو مارکسیت کے داعی کی حیثیت سے سامنے آیا اور اس نے تاریخی مادیت کے جبر اور فرد کی آزادی کے درمیان مفاہمت کرنے کی کوشش کی. اپنی کتاب تنقید عقل جدلیاتی میں سارتر جدلی مادیت کی بنیادیں استوار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی عملی صداقت کا وہ قائل ہے. وہ کہتا ہے کہ مارکسیت کو حرکی ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسرے علوم کا احاطہ بھی کر سکے. اس کے ساتھ وہ ظواہر پسندی کے نقطہ نظر کو بھی صحیح مانتا ہے اور کہتا ہے کہ آغاز کار اور موضوع بحث کا مواد مادی احوال نہیں، شعور ہے. مارکسیت اپنے فلسفے کا آغاز حیاتیاتی اور عمرانی عناصر سے کرتی ہے. سارتر فرد کے ذاتی شعور اور تجربے سے اپنے تجسس کا آغاز کرتا ہے اور فرد کی کامل آزادی کو بحال رکھنا چاہتا ہے. بالفعل اس کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ کہ مارکسیت میں جو مادی ماحول میں فرد کی تشریح کرتی ہے اور موجودیت میں جو فرد کے حقیقی تجربے کو مقدم سمجھتی ہے، کس طرح مطابقت پیدا کرے. نظر بظاہر ان متضاد نظریات میں مفاہمت کا کوئی امکان نہیں. مارکسی ناقدین کہتے ہیں کہ انفرادی تجربہ خلا یا تنہائی میں نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کو فرد بھی اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ اجتماع میں شامل ہو. اجتماع سے اس کا رشتہ استوار نہ ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ فرد نہیں رہے گا، بلکہ اسے انسان کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ اجتماع سے الگ یا دیوتا رہ سکتے ہیں یا وحوش جنگلی لوگ. بنی آدم اجتماعی زندگی بسر کر کے ہی انسان کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں. سارتر مارکسیت کی مادی جدلیاتی تحریک کا رخ اجتماعیت سے دوبارہ فرد کی جانب موڑ دینا چاہتا ہے اور انفرادی شعور کو اجتماعیت کا مبدا سمجھتا ہے. لہذا وہ انفرادی شعور کو تاریخی عمل کا خالق قرار دیتا ہے. جدلیاتی مادیت اور فرد کے شعور اور آزادی کے درمیان مفاہمت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ یہ عجیب و غریب نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ جبر و اختیار دراصل دونوں ایک ہی ہیں اور اس کے خیال میں انہیں ایک سمجھنے ہی سے مارکسیت کی تجدید ممکن ہو سکتی ہے. گویا وہ مارکسی
مارکسیت کی نئی تعبیر انسانی قدر و اختیار کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے۔ جبر و اختیار کو ایک سمجھنا اجتماع النقیضین ہے اور سارتر کے عجز فکر کی دلیل ہے۔ سارتر کے نئے فکری رجحان کا ذکر کرتے ہوئے بلیکم نے کہا ہے کہ سارتر نے برجوا معاشرے کی قدروں کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن مارکسیوں نے بھی تو یہی کیا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مارکسیوں کے ہاں قدروں کا تعین عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہوتا ہے، یہی عوامی بہبود ان کے خیال میں خیر و شر کا واحد معیار ہے۔ بلیکم کہتا ہے کہ سارتر کی بغاوت تنزل پذیری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ برجوا کی قدریں رد کر کے میں خود اپنی قدریں تخلیق کرتا ہوں، اس موضوع پر سارتر اور مارکسیوں میں طویل مباحثے ہوئے۔ ہنگری کے مارکسی پروفیسر لوکاکس کے خیال میں موجودیت پسندی برجوا اہل فکر کی آخری مذبوحی کوشش ہے، جس سے وہ جدلیاتی مادیت اور برجوا کی مردہ مثالیت کے بین بین ایک تیسرا مسلک اختیار کر کے مابعد طبیعیات کی دنیا میں اپنا مقام برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس تاریخی اشتراکیت کو تسلیم کرنے سے بچ جائیں جو آج کل سویٹ روس میں ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ رہی ہے۔ سارتر کی نئی کتاب تنقید عقل جدلیاتی سے مفہوم ہوتا ہے کہ اب وہ مارکسیت کو اپنی موجودیت پر مقدم سمجھنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مارکسیت ایک مستقل فلسفہ ہے، جبکہ موجودیت محض نظام افکار ہے۔ دونوں میں فرق کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ فلاسفہ ایسے تخلیقی نظام پیش کرتے ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تاریخ ایک قدم اور آگے نہ بڑھ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کارل مارکس نے ایسا ہی فلسفہ پیش کیا۔ وہ مارکسیت کو جدید ترین فلسفہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہم اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکے۔ اس کے مقابلے میں موجودیت کو ایک عطایانہ نظام افکار سمجھتا ہے جو مارکسیت میں جذب ہونا چاہتا ہے۔ سارتر کے ایک مارکسی نقاد جینسن نے مارکسیت کو سارتر کے ذہنی ترددات کے حل کے طور پر پیش کیا اور سارتر کو مبارکباد دی ہے کہ دوبارہ مارکسیت سے رجوع لا رہا ہے۔ سارتر کی تحلیل نفسی میں انسانی شخصیت کی کلید اس کا آزادانہ انتخاب ہے۔ وہ فرائیڈ کے لاشعور کو رد کر دیتا ہے کیونکہ اس سے جبر لازم آتا ہے اور جبر کسی صورت اسے منظور نہیں۔ اس کے یہاں ایک خاص صورت احوال میں کسی فرد کا راہ عمل کا انتخاب شعور کی سطح پر ہوتا ہے اور شعوری انتخاب ظاہر ہے کہ آزادانہ ہی ہوگا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ سارتر کے نظریے میں افراد کے درمیان کسی نوع کے ذہنی و قلبی رابطے کا کوئی امکان نہیں ہے، حالانکہ دوسرے افراد سے رابطہ قائم کیے بغیر کوئی شخص ذات کا مالک نہیں ہو سکتا، نہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ سارتر کی نفسیات میں افراد کے درمیان رابطہ صرف کشمکش اور پیکار ہی کا قائم ہو سکتا ہے۔ موجودیاتی تحلیل نفسی واردات ذہنی کی تشریح کرتی ہے، اختلال نفس کے معالجے سے اعتنا نہیں کرتی۔ اس کی وجہ ظاہراً یہی ہے کہ فرائیڈ اور زنگ لاشعور کے حوالے سے اختلال نفس کا علاج کرتے ہیں۔ سارتر لاشعور کا منکر ہے، اس لیے نفسیاتی علاج کو درخور توجہ نہیں سمجھتا۔ سارتر نے کیرکگرد سے اس بے معنی دنیا میں بلکہ یکا و تنہا انسان کی ذہنی اور قلبی عذاب نہ کی کارل مارکس سے جوش عمل اور ہسرل سے شعور کی بحث اخذ کی ہے۔ کیرکگرد نے ہیگل پر نقد کرتے ہوئے کہا تھا کہ نفس الامر کی بحث لا حاصل ہے، انسان صرف اپنی موجودگی سے اعتنا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کیرکگرد نے انسانی موجودگی میں احساس گناہ، دہشت اور کرب کا شمول کیا اور انہیں مابعد طبیعیاتی درجہ دے دیا۔ ہائیڈگر نے اپنے استاد ہسرل کی شعور کی بحث موجودیت میں شامل کی اور عدم کے حوالے سے اس کا رخ کیرکگرد کی مسیحی موجودیت سے لا ادری موجودیت کی طرف موڑ دیا۔ سارتر ہائیڈگر اور ہسرل دونوں سے متاثر ہوا ہے۔ جرمنوں کے تسلط کے دوران میں فرانسیسی محبان وطن کی تحریک مقاومت سے اس نے حقیقی انتخاب اور نہ کہنے کی آزادی کے تصورات لیے، ان پر ہائیڈگر کے نظریہ عدم کا پیوند لگا کر موجودیت کو ملحدانہ نظریے کی شکل دی، جس میں منفیت عنصر غالب سمجھی جا سکتی ہے۔ اس منفیت کے باعث ایک طرف اس کے افکار پر قلبیت اور قنوتیت کا رنگ چھایا گیا ہے اور دوسری طرف اس کی ہمہ موضوعیت اور متشددانہ فردیت نے اسے اخلاقی بے راہ روی، خرد دشمنی، مردم بیزاری اور عورت دشمنی کی طرف مائل کر دیا ہے۔ سارتر کی فلسفیانہ کائنات میں تشویش، دہشت اور پسماردگی نفسیاتی عصبی المزاجی کی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ مابعد طبیعیاتی حقائق بن گئے ہیں، جس سے اس کی ملحدانہ موجودیت کیرکگرد کی مسیحی موجودیت کے قریب تر آ گئی ہے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ موجودیت خواہ وہ کوئی شکل و صورت اختیار کرے بنیادی طور پر مذہبیاتی رنگ مزاج ہے، فلسفہ نہیں ہے۔ سارتر کی موجودیت نے فلسفے سے زیادہ ادب و فن کو متاثر کیا ہے۔ فلسفے کی دنیا میں اس کی کونیات اور اخلاقیات باطل ثابت ہو چکی ہے اور اس کی ملحدانہ موجودیت کو مذہبیاتی موجودیت پسندی کی ایک معمولی منفی فرع سمجھا جاتا ہے۔ البتہ اس کے افکار نے معاصر ادب و فن پر گہرے اثرات ثبت کیے ہیں۔ نوجوان باغی ادیبوں اور شاعروں کے لیے اس کے ان نعروں میں بڑی کشش ہے کہ زندگی بے معنی ہے، خدا مر چکا ہے، کوئی اخلاقی قانون نہیں ہے، انسان مختار مطلق ہے، دنیا غلاظت کا ڈھیر ہے، عشق و محبت واہمہ ہے، فطرت اور عورت میں حسن و جمال کا کوئی وجود نہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے۔ چلیے تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہماری روایات فلسفہ مکمل ہو گئی۔ یہ سمجھیے کہ یہ چوتھی کتاب ہے جو ہمارے اس 51 دنوں کے سفر میں مکمل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگلی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں، کاروباری مطالعہ، جس کے صفحہ نمبر 61 پر ہیں ہم لوگ۔ تو بات چل رہی تھی کس کی؟ انشورنس، بیمہ کی۔ تو مختلف جو ہے تجارتی بینکوں کے کام جو ہے تجارتی بینک سے متعلق بات چل رہی تھی کہ بینک جو ہے کتنے اقسام کے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک بینک جو ہے وہ انشورنس بینک کے جو مختلف کام ہیں، ٹھیک ہے، ثانوی کام،
تو وہ کاموں میں سے ایک ہے انشورنس بیمہ۔ اچھا، وہ عوامل جن پر ہمارا بہت کم اختیار ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا، ان کے سبب نقصان کے امکانات کو ہی خطرہ یا اندیشہ کہتے ہیں۔ اس طرح کاروباری جوخم بھی اپنے نقصان یا بربادی کا امکان جو ان حادثات کے سبب ہوں، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مال ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جایا جا رہا ہو تو حادثہ ہو سکتا ہے اور اس کے سبب مال کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ٹرین کے پٹری سے اتر جانے کا امکان رہتا ہے، پل گر سکتا ہے، ہوائی جہاز کا حادثہ اس کے انجن کی خرابی کے سبب ہو سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کے راستے کے درمیان ممکن ہے ٹرک لوٹ لیا جائے، یا پانی کے راستے بندرگاہ پر جہاز میں سامان لادنے یا اتارنے کے وقت مال کا نقصان ہو جائے۔ مزید یہ کہ تجارت میں نقصان یا منافع میں کمی واقع ہو جائے کیونکہ گاہک کے ذوق اور فیشن میں تبدیلی کے سبب مانگ میں کمی آ گئی ہو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدت کاری بھی کسی مخصوص مال کی مانگ میں کمی لا سکتی ہے، جیسا کہ فکس لائن ٹیلی فون کے معاملے میں ہوا ہے، یعنی موبائل فون کی آمد کے سبب ان کی مانگ میں کمی آ گئی ہے۔ حکومت کی حکمت عملی، ٹیکس کی شرح، سود کی شرح وغیرہ میں کمی بھی تجارت کے منافع یا آمدنی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بھی جوخم کی قسمیں ہیں جن کا سامنا تجارت کے دوران کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سبھی اندیشے یا خطرے انشورنس کے ذریعے تحفظ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تجارت میں ہر قسم کے خدشات میں سے چند کو انشورنس کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ یقینی طور پر آگ، چوری، زلزلہ، سیلاب وغیرہ کے سبب ہوئے نقصانات کو بیمہ قسط دے کر بیمہ کرایا جا سکتا ہے۔ انہیں بیمہ کے قابل خطرے یا اندیشے کہا جاتا ہے۔ لیکن فیشن کی تبدیلی، بازار میں نئی مصنوعیت کا آغاز یا حکومت کی حکمت عملی کے سبب ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے یا کسی مصنوعات کی مانگ میں کمی کے سبب ہونے والے نقصان کا بیمہ نہیں کرایا جا سکتا ہے۔ انہیں بیمہ کا نان انشوریبل جوخم کہا جاتا ہے، یعنی ان کا بیمہ نہیں ہوتا اور ان کا مکمل نقصان کاروباری کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ 2.3.1 بیمہ کا مفہوم۔ اصطلاح ہے بیمہ کا مفہوم دو فریقوں کے درمیان معاہدہ ہے۔ ایک فریق کو بیمہ کرانے والا، دوسرے کو بیمہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ بیمہ کرنے والے ایک متعین رقم یعنی قسط کے عوض کسی حادثے کے واقع ہونے کی صورت میں بیمہ کرنے والے خطرے یا اندیشے کی صورت میں ہونے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ بیمہ کے معاہدے کے دستاویز کو بیمہ پالیسی کہتے ہیں۔ فرد جس کے جوخم کا بیمہ ہوتا ہے بیمہ شدہ کہا جاتا ہے، اور وہ رقم جس کے عوض بیمہ کرنے والے نقصان کا معاوضہ ادا کرنے کو راضی ہوتے ہیں اسے پریمیم کہا جاتا ہے۔ اس طرح بیمہ کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ بیمہ کرنے اور کرانے والوں کے درمیان ایسا معاہدہ جس کے تحت ایک متعین رقم یعنی پریمیم کی ادائیگی کے عوض بیمہ کرنے والے کو کسی حادثے کے واقع ہو جانے کی صورت میں، مثلا ایک مخصوص عمر تک پہنچنے یا موت واقع ہونے یا خطرے یا اندیشے کے واقع ہونے کے سبب حقیقی نقصان کے عوض متعین رقم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ 2.3.2 بیمہ کی اہمیت۔ جوخم کے خلاف حفاظت۔ بیمہ کمپنی تجارت میں شامل خطروں یا جوخم سے حفاظت فراہم کراتا ہے۔ تحفظ بیمہ کرانے والے کے ذریعے برداشت کیے گئے نقصانات کے معاوضے کی صورت میں ہوتا ہے۔ خطرے کی تقسیم۔ بیمہ خطرے یا جوخم میں شریک ہونے میں مدد کرتی ہے۔ عملی طور پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد پریمیم کی ادائیگی کے عوض بیمہ کرانا چاہتی ہے۔ ان قسطوں سے ایک فنڈ کا قیام کیا جاتا ہے۔ اس طرح جمع ہوئے فنڈ یا سرمایہ کا استعمال چند لوگوں کو جنہیں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے معاوضہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً نقصان لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ قرض کے حصول میں مددگار۔ بینک یا مالی ادارے عام طور پر ضمانت یا سیکورٹی کی بنیاد پر قرض کی منظوری سے قبل اشیاء یا املاک کا بیمہ کرانے پر زور دیتے ہیں۔ اس لیے بیمہ مالی اداروں کے ذریعے دیے گئے قرض اور پیشگی کو حاصل کرنے میں بھی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ڈی مختلف مزدور قانون کے تحت واجبات کے مقابلے تحفظ۔ بیمہ کمپنی ملازمین کے زخمی ہونے یا زخم کے مہلک ہو جانے کی صورت میں یا جزوی یا مکمل معذوری اور بیماری اور زچگی کے لیے بھی ملازمین کو واجب الادا تلافی کے معاملے میں کاروباریوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ معاشی ترقی میں تعاون۔ انشورنس کمپنی میں جمع کردہ سرمایہ کی مختلف اقسام کی ضمانتوں اور منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے جو ملک کی اقتصادی ترقی میں معاون ہوتی ہے۔ ملازمت یا روزگار کے مواقع۔ انشورنس کمپنیاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مستقل طور پر روزگار بھی فراہم کرتی ہیں۔ متعدد لوگ انشورنس ایجنٹ کے طور پر کام کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ سماجی تحفظ۔ لائف انشورنس ضعیف العمر اور قبل از وقت موت کے جوخموں کے مقابلے سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی ملازمین انشورنس اسکیم کے ذریعے ملازمین کو بھی سماجی تحفظ فراہم کرایا جاتا ہے جس کی بنا پر حادثاتی خطرات کا احاطہ ہوتا ہے۔ 2.3.3 انشورنس بیمہ کی اقسام۔ انشورنس کے موضوع اور خطرات یا جوخم کی نوعیت کی بنیاد پر موٹے طور پر اس کی اصناف بندی درج ذیل طور پر کی جا سکتی ہے۔ لائف انشورنس زندگی کا بیمہ، فائر انشورنس آگ لگنے کا بیمہ، مرین انشورنس سمندری جہازوں کا بیمہ، اور ادر ٹائپس آف انشورنس دیگر اقسام کے بیمہ۔ اب ہم ان اقسام کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔ زندگی کا بیمہ۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم مختلف قسم کے خطرات یا جوخم کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک انسان کسی بیماری یا حادثے کے سبب ناگہانی موت کا سامنا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں مرنے والے کے خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح ضعیف العمری میں وافر رقم یا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ ایک اور صورت حال ہوتی ہے کہ جب اسے خطیر رقم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے لڑکے یا لڑکی کی شادی، اعلیٰ تعلیم وغیرہ۔ زندگی کا بیمہ ایک معاہدہ ہے جو آپ کی اس قسم کی صورت حال میں حفاظت کرتا ہے۔ اس میں بیمہ کرنے والا بیمہ کرانے والے کے انتقال یا کسی مخصوص مدت کے ختم ہونے کے بعد بیمہ کرانے والے کے ذریعے ایک محفوظ رقم یا قسط کی ادائیگی یا یکمشت یا قسطوں میں ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ چونکہ بیمہ شدہ کو خطرہ یا جوخم کا واقع ہونا یقینی ہے اور وہ رقم جس کا بیمہ کرایا گیا ہے اس کی ادائیگی بھی دیر یا سویر ہونی ہی ہے، زندگی کے بیمہ کے معاہدے کو زندگی بیمہ بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی کا بیمہ کی پالیسی کی شروعات غیر یقینی زندگی کے تحفظ کے طور پر کی گئی تھی اور بتدریج اس کا دائرۂ عمل وسیع ہوتا گیا۔ دوسرے میدانوں میں صحت کا بیمہ، معذوری کا بیمہ، پینشن منصوبہ وغیرہ ہے۔ زندگی بیمہ پالیسی کی دو بنیادی اقسام ہیں: پوری زندگی کی پالیسی اور وقف انڈومنٹ پالیسی۔
پوری زندگی کی پالیسی کے معاملے میں قسط کی ادائیگی باقاعدہ طور سے پوری زندگی کی جاتی ہے یا ایک متعین مدت کے لیے؟ بیمہ شدہ رقم کی ادائیگی بیمہ کرانے والے کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو کر دی جاتی ہے۔ اس قسم کی پالیسی اس لیے لی جا سکتی ہے کہ بیمہ کرانے والا اپنی موت کے بعد اپنے وارثان کو مالی امداد فراہم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف وقف پالیسی ایک مخصوص مدت یا عمر تک چلتی ہے اور بیمہ شدہ رقم کی ادائیگی مخصوص مدت کے بعد یا اس شخص کے انتقال کرنے کے بعد اگر یہ پہلے واقع ہو جائے تو ہوتی ہے۔ یہ پالیسی سب سے عام پالیسی ہے جسے لوگ کراتے ہیں۔ ان اقسام کے علاوہ انشورنس کمپنیاں لوگوں کو راغب کرنے کے لیے متعدد دیگر اقسام کی پالیسیوں کی پیشکش کرتی ہیں۔ ہم ان پالیسیوں پر مختصر بحث کریں گے۔ نمبر 1 مشترک زندگی بیمہ۔ اس پالیسی کے تحت 2 یا 2 سے زائد افراد کی زندگی کا بیمہ مشترک طور پر کیا جاتا ہے۔ بیمہ شدہ رقم کی ادائیگی کسی بھی ایک فرد کی موت واقع ہونے کی صورت میں زندہ رہنے والے فرد کو ادا کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ پالیسی شوہر اور بیوی کے ذریعے مشترک طور پر یا کسی ادارے کے 2 ساتھی کے ذریعے مشترک طور پر لی جاتی ہے۔ نمبر 2 رقم واپسی کی پالیسی۔ برخلاف عام وقف انشورنس پالیسی منصوبے کے جہاں زندہ رہنے والے کو منافع کی صرف منصوبہ یعنی پالیسی کی مدت مکمل ہونے پر ہی ادائیگی ممکن ہے، اس منصوبے کے تحت پالیسی رکھنے والے کو وقفے سے ادائیگی کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 20 سالہ رقم واپسی منصوبے میں انشورنس کی گئی رقم کا 20% کی ادائیگی ہر ایک 5، 10 اور 15 سالوں کے بعد کی جاتی ہے۔ بقیہ 50% بونس کے ساتھ 20ویں سال کی جاتی ہے۔ پینشن پلان منصوبہ۔ اس منصوبے کے تحت بیمہ کرائی گئی رقم بیمہ کرانے والے پالیسی ہولڈر کو مقررہ مدت کے بعد بھی ملتی رہتی ہے۔ یہ رقم اسے ماہانہ، سہمائی، ششماہی یا سالانہ قسطوں میں ملتی رہتی ہے۔ یہ منصوبہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو ایک خصوصی عمر کے بعد مستقل آمدنی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اکائی منصوبے یونٹ پلانز۔ یہ منصوبہ انشورنس کور اور سرمایہ کاری یعنی دوہرے فائدے کی پیشکش کرتا ہے۔ بیمہ کرانے والوں کے ذریعے قسطوں کی ادائیگی کا اطلاق استعمال مختلف کمپنیوں کے شیئر اور ڈیبینچر خریدنے میں کیا جاتا ہے۔ میعادی ادائیگی رقم سرمایہ کاری کے منافع پر بہت حد تک منحصر ہوتی ہے۔ گروپ بیمہ اسکیم۔ اس کا مقصد لوگوں کے گروپ کو کم قیمت پر زندگی کے بیمے کا تحفظ دینا ہے۔ یہ منصوبہ کسی تجارتی گھرانے یا دفتر میں کام کرنے والے ملازمین کے گروپ کے لیے موزوں ہے۔ فائر انشورنس، آگ لگنے کے خطرے کا بیمہ۔ فائر انشورنس ایک معاہدہ ہے جس میں بیمہ کرنے والی انشورنس کمپنی قسطوں کی ادائیگی کے عوض آگ لگنے سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ بیمہ کرانے والے کو مہیا کرتی ہے۔ رقم کی ادائیگی یکمشت کرنا ہوتی ہے۔ فائر انشورنس کا معاہدہ عام طور پر 1 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے جو سال گزرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی چاہے تو ایک خاص وقت تک قسطوں کی ادائیگی کے ذریعے اس پالیسی کو دوبارہ بھی جاری رکھ سکتا ہے۔ آگ لگنے سے ہونے والے نقصانات کا کلیم 2 شرطوں پر ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 آگ حقیقی معنوں میں لگی ہو۔ نمبر 2 آگ حادثے کے طور پر لگی ہو نہ کہ دانستہ لگائی گئی ہو۔ حالانکہ آگ کی وجہ غیر اہم ہوتی ہے، آگ کے بیمے کا معاوضہ یعنی تلافی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا املاک کے نقصان یا بربادی، آگ کے ذریعے ہونے والے نقصان سے کچھ بھی زیادہ یا پالیسی کی رقم سے زیادہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ان دونوں میں سے جو بھی کم ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آگ لگنے سے ہونے والے نقصان میں آگ بجھانے میں ہونے والی خرچ کی رقم بھی شامل ہے جو آگ کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ سمندری انشورنس، یہ ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے انشورنس کمپنی کسی جہاز یا مال ڈھونے والے جہاز کے مالک کو اس کے خطرے کے عوض دیتی ہے جو کسی سمندری حادثے کے سبب واقع ہوتا ہے۔ سمندری سفر کے دوران ایک جہاز کئی طرح کے خطرے کا سامنا کرتا ہے جیسے دوسرے جہاز سے ٹکر، چٹان سے ٹکر، آگ، طوفان وغیرہ جیسے خطرات۔ ان سبھی صورتحال میں مکمل نقصان کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے: جہاز کا نقصان، مال کا نقصان اور مال بھاڑے یعنی کرائے کا نقصان۔ سمندری انشورنس میں مال کے نقصان کا بیمہ کرایا جاتا ہے جس کو کارگو انشورنس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر جہاز کے نقصان کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو اسے جہاز یا جہاز کے ڈھانچے کا انشورنس کہا جاتا ہے۔ مزید برآں کرایہ عام طور پر کارگو کے مالک جہاز کو بحفاظت بندرگاہ یا منزل مقصود پر پہنچانے کے بعد ادا کیا جاتا ہے، اس لیے جہاز کی کمپنیاں مال کے کرائے کے نقصان کے خطرے کا بیمہ کراتی ہیں۔ اس طرح کے سمندری انشورنس کو مال کے کرائے کا انشورنس بھی کہتے ہیں۔ دیگر اقسام کے انشورنس بیمہ۔ زندگی کے آگ اور سمندری بیمے کے علاوہ عام انشورنس کمپنی دوسرے اقسام کے خطرات کا مختلف منصوبوں کے ذریعے بیمہ کرتی ہے۔ ان میں سے چند خطرات کے مختلف منصوبوں کا ذیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موٹر گاڑی کا انشورنس، سواری گاڑی، وین، مسافر گاڑیاں، موٹر سائیکل، اسکوٹر وغیرہ کا بیمہ۔ حادثہ، چوری سے نقصان، زخمی ہونے کے سبب نقصان یا حادثے میں کسی تیسرے فریق کی موت وغیرہ کے نقصانات کا بیمہ بھی انشورنس کمپنیاں کرتی ہیں۔ حقیقت میں تیسرے فریق کے لحاظ سے موٹر گاڑی کا بیمہ لازمی ہے۔ صحت کا بیمہ، یہ بیمہ پالیسی ہولڈر کے زخمی ہونے یا بیماری کے علاج میں ہونے والے طبی اخراجات یا میڈیکل سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسے طبی انشورنس، میڈیکلیم انشورنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کل اس قسم کے بیمے کافی مقبول ہیں۔ فصل کا بیمہ، اس قسم کا بیمہ سیلاب یا خشک سالی کے سبب فصل خراب ہونے کی وجہ سے کسانوں کو ہونے والے نقصان سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ نقد روپے کا بیمہ، یہ بینکوں اور دیگر تجارتوں کے نقل و حمل کے دوران ہونے والے نقد روپے کے نقصان سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مویشی بیمہ، اس قسم کا بیمہ گائے، بھینس، بیل وغیرہ کے حادثے یا بیماری کے سبب ہونے والی موت کے سبب ہونے والے نقصان کے خطرے سے تحفظ دیتا ہے۔ راجیشوری مہیلا کلیان بیمہ منصوبہ، اس قسم کا بیمہ شدہ خواتین کے خاندان کے افراد کو ان کے انتقال یا معذور ہونے کی صورت میں ان کے خاندان کے افراد کو امداد فراہم کراتا ہے۔ امرتیہ شکشا یوجنا بیمہ منصوبہ، یہ منصوبہ دست نگر بچوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ اگر بیمہ کرانے والے والدین کو جسمانی چوٹ پہنچتی ہے جس کے سبب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، مستقل طور پر معذوری ہو جاتی ہے، تو بیمہ کمپنی بیمہ کرانے والے والدین کے دست نگر بچوں کی تعلیم کے اخراجات فراہم کرتی ہے۔ چوری کا بیمہ، اس بیمے کے تحت انشورنس کمپنی چوری کے سبب ہونے والے نقصانات کا ذمہ لیتی ہے جیسے منقولہ سامان کا نقصان، چوری وغیرہ۔ وفاداری کی ضمانت کا بیمہ، ملازمین کے ذریعے نقد روپے کے غبن یا سامانوں کے غبن کے
سبب ہونے والے نقصان کے خطرے اندیشے کے خلاف تحفظ کے طور پر تاجر بیمہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ ملازمین کے ذریعے دھوکہ اور فریب، بیمانی وغیرہ کے سبب جو نقصان ہوتے ہیں اس کے ازالے کے لیے بیمے کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، اسے وفاداری ضمانتی بیمہ کہتے ہیں۔ متن پر مبنی سوالات۔ اب یہ جو ہے یہ سارے سوالات کا جواب آپ لوگ غور سے لکھ لیجیے گا۔ سمندری جہاز کے بیمے کی مختلف اقسام بیان کریں۔ مندرجہ ذیل معاملات میں بیمہ کی پالیسیوں کی شناخت کریں۔ چلیے بیمہ 2.3.4 بیمہ کے اصول۔ بیمہ معاہدے کی قانونی حیثیت چند مبینہ اصولوں پر مبنی ہوتی ہے جن کا اطلاق مختلف قسم کے بیموں پر ہوتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ حتی الامکان اعتماد کا اصول۔ بیمہ کا معاہدہ باہمی بھروسے اور اعتماد کا معاہدہ ہوتا ہے۔ دونوں فریقین معاہدے میں شامل ہوتے ہیں، جیسے بیمہ کرنے اور کرانے والے کو بیمے سے متعلق سارے حقائق کو لازمی طور پر عیاں کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کے بیمے کے معاملے میں تجویز کردہ کو ایمانداری کے ساتھ صحت، عادات، ذاتی تفصیل، خاندانی تفصیل وغیرہ سے متعلق معلومات کو ظاہر کرنا لازمی ہے۔ کسی مادی حقیقت کو پوشیدہ رکھنے کی صورت میں معاہدہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے خطرے کی پیمائش صرف بیمے سے متعلق حقیقت کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہے۔ بیمے میں دلچسپی کے اصول۔ اس اصول کے مطابق بیمہ کرنے والے کی بیمہ کے مواد میں قابل بیمہ مفاد کا ہونا لازم ہے، جس کا مطلب اس میں مالی دلچسپی یا مفاد کی موجودگی ہے۔ کوئی اسی صورت میں بیمہ شدہ جائیداد یا زندگی میں قابل بیمہ دلچسپی رکھے گا جب وہ اس کے قائم رہنے یا اس کے نقصان یا تباہی سے حاصل کرنے کے مفاد سے منسلک ہو۔ مثال کے لیے ایک فرد کو اپنی خود اور اپنی بیوی کی زندگی میں قابل بیمہ مفاد ہو۔ اس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کی زندگی کا بیمہ کرانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جہاں تک جائیداد کا سوال ہے تو عام طور پر جائیداد یا املاک کے معاملے میں مالک ہی قابل بیمہ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن جب وہ کسی ہاؤسنگ فائنانس کمپنی سے قرض لے کر مکان بناتا ہے تو یہ کمپنی بھی اس مکان میں دلچسپی لے لیتی ہے، وہ بھی اس مکان کا بیمہ کرانا چاہتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ زندگی کے بیمے کے معاملے میں بیمہ میں قابل بیمہ پالیسی لینے کے وقت ہی موجود ہوگا۔ سمندری بیمہ کے معاملے میں بیمہ میں قابل جائیداد نقصان یا بربادی کے وقت موجود ہوگا۔ آگ بیمہ کے معاملے میں یہ مفاد پالیسی لیتے وقت یا املاک کی تباہی یا نقصان کے وقت ہوگا۔ معاوضہ یا تلافی کے اصول۔ اصلاح معاوضہ کا مفہوم کسی کو حقیقی نقصان کے عوض تلافی کرنا یا اسے حادثے سے قبل ہونے والے حالات میں لانا یا بحال کرنا ہے، جس حالت میں وہ بیمہ کرایا گیا حادثے سے قبل تھا جس حالت میں وہ بیمہ کرائے گئے حادثے سے قبل تھا۔ اس اصول کا اطلاق دیگر بیمہ پر بھی ہوتا ہے سوائے زندگی کے، کیونکہ زندگی کے نقصان کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ معاوضے کے اصول سے مراد یہ ہے کہ بیمہ کرانے والوں کو بیمہ معاہدے سے منافع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بیمہ شدہ حادثے یا واقعے سے متعلق معاہدے کے ذریعے معاوضے کی ادائیگی حقیقی معنوں میں ہونے والے نقصانات یا بیمہ کرائی گئی رقم کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو بھی کم ہو۔ ایک شخص نے اپنے مکان کا بیمہ آگ کے حادثے کے مقابل 20 لاکھ روپے کے عوض کرایا۔ اگر حادثہ رونما ہو گیا اور اس شخص کا اپنے مکان کی مرمت میں مبلغ 5 لاکھ روپے خرچ ہوا تو وہ صرف 5 لاکھ کے نقصان کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کہ پورے بیمہ شدہ رقم کا۔ اشتراک کا اصول۔ کسی بھی یکساں شے کا بیمہ اس سے زیادہ بیمہ کمپنیوں کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں معاوضے کی رقم کا دعویٰ دونوں کمپنیوں کی مدد سے یا تعاون سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ایک بیمہ کمپنی نے پورا معاوضہ تنہائی ادا کر دیا تو دوسری بیمہ کمپنی کو پہلی والی کمپنی سے معاوضے کی ادائیگی اسی تناسب سے کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک سے زیادہ بیمہ کمپنی سے بیمہ کرانے پر کسی ایک بیمہ کمپنی سے معاوضے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل نقصان سے زیادہ کا معاوضہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ قرضے کی منتقلی کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بیمہ شدہ کے دعوے کا فیصلہ ہونے کے بعد بیمہ کے مالکانہ حقوق بیمہ کار کمپنی کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر نقصان زدہ املاک کی کوئی قیمت ہے تو اسے بیمہ شدہ فرد کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح بیمہ کرانے والے کو اصل نقصان سے زیادہ حاصل ہو جائے گا، جو معاوضے کے اصول کے خلاف ہے۔ جب 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان کسی حادثے کے سبب ہوا اور انشورنس کمپنی بیمہ کرانے والے کو مکمل معاوضہ ادا کر دے تو بیمہ کمپنی اس املاک کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور اسے اس املاک کو فروخت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ تخفیف کے اصول۔ کسی حادثے کے واقع ہونے پر بیمہ کرنے والے انشورڈ کو اس بیمہ کرائے ہوئے معاملے میں ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے لازمی ہے۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بیمہ کرانے والا انشورنس پالیسی لینے کے بعد اس کی سلامتی سے بے توجہی نہ برتے اور نہ اسے نظر انداز کرے۔ بیمہ کرانے والے سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح برتاؤ کرے جیسے اس نے اس چیز کا بیمہ نہیں کرایا۔ اگر املاک یا اثاثے کی حفاظت کی غرض سے مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تو بیمہ کرانے والے انشورڈ کو بیمہ کمپنی سے پورا معاوضہ نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مکان کا آگ لگنے کے عوض بیمہ کرایا جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے تو مالک کو آگ بجھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے لازمی ہے تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ اسی طرح جب ایک مکان کا چوری کے عوض بیمہ کرایا گیا تو اسے مالک چوری روکنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نزدیکی اسباب کے اصول۔ اس اصول کے مطابق بیمہ کرانے والا صرف اسی صورت میں معاوضے کا دعویٰ کر سکتا ہے جب نقصان کا سبب صرف بیمہ والے حادثے یا واقعے سے ہو۔ دوسرے الفاظ میں جب تک کہ واقعہ یا حادثے کا سبب سب سے قریبی نہ ہو بیمہ کرانے والا انشورنس کمپنی سے نقصان کے معاوضے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر نارنگی لے جانے والے جہاز کا حادثے کے مقابل بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ جہاز بندرگاہ پر محفوظ پہنچ گیا لیکن نارنگی کے جہاز سے اترنے میں دیر ہو گئی جس کے نتیجے میں نارنگی خراب ہو گئی۔ بیمہ کرانے والی کمپنی نقصان کے لیے کوئی معاوضہ ادا نہیں کرے گی کیونکہ نقصان کا نزدیکی سبب جہاز سے اتارنے میں ہوا نہ کہ سمندری سفر میں کسی حادثے کی وجہ سے۔ متن پر مبنی سوالات۔ قابل بیمہ مفاد سے کیا مراد ہے؟ درج ذیل معاہدوں میں بیمہ کے اصول کی خلاف ورزی کا نام بتائیں۔ کوئی ذاتی امکان نہیں ہے، ایک کا کوئی ذاتی مکان نہیں لیکن وہ اس مکان کو ایک فریق کے طور پر بیمہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، چلیے اس کو جو ہے آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔
2.4 نقل و حمل. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مصنوعات کسی ایک مقام پر بنائی جاتی ہیں اور ان کا استعمال مختلف مقامات پر کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل اشیاء کے بازار ملک کے وسیع اور عریض علاقے میں دور دراز تک پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بیرونی ممالک میں بھی. لہٰذا اشیاء کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک ان کی کھپت یا صرف کے لیے لے جانا ہوتا ہے. مال اور مسافر کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے عمل کو نقل و حمل کے نام سے جانا جاتا ہے. نقل و حمل میں استعمال کے طریقے سڑک کے راستے، ریل کے راستے، ہوائی یا آبی راستے کہے جاتے ہیں. حقیقت میں نقل و حمل پیداوار کے درمیان دوری کی رکاوٹ کو دور کر کے اشیاء کے لیے افادیت کا مقام تیار کرنے کے لیے تجارتی سرگرمیوں میں سہولت پیدا کرتا ہے. 2.4.1 نقل و حمل کی اہمیت. نقل و حمل مال کی تقسیم میں ملک کے اندر اور سرحدوں کے باہر ایک اہم رول ادا کرتا ہے. نقل و حمل مختلف بازاروں میں قیمتوں کی پائیداری اور یکسانیت بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے اور مختلف مقامات پر اشیاء کی بدلتی ہوئی مانگ کے مطابق اس کی سپلائی کو موافق بنانے میں کامیاب ہوتا ہے. صارفین کو اپنے گھروں میں اشیاء کو حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اور مسابقتی قیمتوں پر اشیاء کے وسیع تر انتخاب کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ صنعت کے لیے خام مال کو مسلسل مہیا کرانے کو یقینی بناتا ہے. مواد کے داخلی بہاؤ اور تیار اشیاء کے بیرونی بہاؤ میں سہولت پیدا کر کے بڑے پیمانوں پر صنعتوں کے نمو میں تعاون کرتا ہے. بہتر نقل و حمل کے نظام سے بین الاقوامی مقابلے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ مختلف ممالک کے خرید و فروخت کرنے والوں کو عالمی بازار تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اگلے ہفتے ملتے ہیں انشاءاللہ پیر کے دن.